الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے شب برات۔ ایک مومن کے لیے ہر رات شب برات ہے۔ بخاری کی کتاب تہجد میں حدیث نمبر 1145 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو کیوں نہ ہم ہر رات کو شب رات بنائیں، رات کے آخری حصے کو اٹھیں، تہجد پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی حاجات پیش کریں۔ شعبان کی رات کو لیلۃ المبارک سمجھنا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے 6 تک ہے، جس کا ترجمہ ایسا ہے، بے شک ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اس میں ہر با حکمت امر کا فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ بے شک ہم ہی نے بھیجا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، قرآن کی مختلف آیات کو زیر نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے۔ چنانچہ اس رات میں نزول قرآن کی بات کہی گئی ہے، اور یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ گویا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک دونوں ایک ہی رات کے دو مختلف نام ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ کیا شب برات میں مردوں کی روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں؟ مردوں کے روحوں کا دنیا میں واپس آنے کا عقیدہ باطل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی روح کا واپس آنا شعبان کی اس رات میں ممکن ہے، نہ کسی دوسری رات میں۔ آیت نمبر 99 سے 100 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک اعمال کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، جس کا ترجمہ ایسا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحوں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیجتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اہل تشیع کے لیے 15 شعبان بہت اہم مذہبی دن ہے۔ اس کو وہ لوگ شب نیم شعبان کہتے ہیں۔ یہ ان کے مہدی علیہ السلام کا، ان کا جو امام ہے جو سامرا کے غار میں چھپا ہے، اس کے واپس آنے کا دن ہے، اسی لیے اس روز وہ لوگ یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، مہدی کی اہمیت یہ ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے، وہ اس کا دوسرا موضوع ہے۔ شیعوں کی کتاب نور کائنات کے صفحے نمبر 8 پر ہے۔ شیعہ حضرات کی اس تاریخ سے ان کے والہانہ دنیا کے عظیم ترین آخری انقلاب الہی، قوانین الہی، ہدایت اور الہی رہبر کے زیر سایہ نما ہوگا، یعنی مہدی کے زیر سایہ۔ یعنی ابھی تک یعنی جو کام اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامکمل رکھ کے گئے ہیں، وہ جو ہے نا ان کا امام پورا کرے گا۔ یہ عبارت شیعہ حضرات کی اس تاریخ سے ان کے والہانہ محبت و عقیدت کو صاف بیان کر رہی ہے۔ ممکن ہے رجب کے کنڈوں کی طرح اصل مقصد کو صیغہ راز میں رکھ کر 15 شعبان کی فضیلت کو من گھڑت اور بناوٹی احادیث کے ذریعے بڑا چڑھا کر بیان کیا ہو اور مسلم معاشرے میں اس کو پھیلا دیا ہو۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، ایک سچے مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی اس کے نبی نے
کی ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔